السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد، اور نہ صرف ان کی شہادت بلکہ ان کے ساتھ ان کے انتہائی قریبی اور کلیدی عہدوں پر فائز 48 لوگ بھی شہید ہوئے، جن میں ان کے اہل و عیال بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ایران نے ایک جوابی رد عمل دیا ہے۔ ایران کے جوابی رد عمل میں تقریباً جو خلیجی ممالک سمیت دنیا کے 14 ممالک ہیں جن کو ایران کی جانب سے جزوی طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل پہ بھی ایران کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اب جو ہے وہ ہائپرسونک جو میزائل ہے وہ اسرائیل پر برسا رہا ہے۔ آج جو ہے اسرائیل کی طرف سے سعودی عرب کی آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی رپورٹ ہوا، جو ابھی تک امریکہ نے تو کنفرم نہیں کیا لیکن روسی میڈیا نے کنفرم کیا، کہ جو بحرین میں نشانہ بنایا گیا ہے امریکن بیس کو، اس میں 560 امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ آج جو یو ایس سینٹرل کمانڈ ہے اس کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ کویت میں 3 جو طیارے ہیں وہ گرے ہیں، اور امریکی طیارے، اور وہ تباہ ہوئے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو حالات ہیں وہ گمبھیر ہیں۔ ایران اپنے تئیں اپنی کیپیسٹی میں جوابی حملہ کر رہا ہے۔ جو بحری بیڑا ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں، امریکی جو بحری بیڑا ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد اب کیا کوئی سفارتی حل ہے؟ کیا ایران کا مقصد خلیجی ممالک کو، پڑوسی ممالک کو، مسلم ممالک کو نشانہ بنانے کا یہی ہے کہ ان کے توسط سے امریکہ پہ دباؤ جائے اور معاملات کسی مقام پہ پہنچیں، یا ایران یہ سمجھتا ہے کہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد they have nothing to lose، اور اگر وہ کسی بارگین پہ جاتا بھی ہے، کسی مذاکرات پہ جاتا بھی ہے تو اس کی پوزیشن بہتر ہو؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہم۔ دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے آج صدر مملکت نے خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے سیشن سے، اور جو نئے سال کا پارلیمانی سال کے آغاز پہ وہ موجود تھے۔ افغانستان سے متعلق آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ افغانستان کے خلاف جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے یہ آخری حل تھا، اس سے پہلے بہت ایفرٹس ہوئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 435 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 188 کے قریب جو ہیں وہ چیک پوسٹ تباہ کی گئی ہیں، جو وزیر اطلاعات نے بتایا ہے۔ اس معاملے پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ایران جو ایران کے ساتھ ہوا اور اب جو ایران کر رہا ہے، کیا یہ معاملہ یہیں پہ رک جائے گا، یا یہ دونوں جانب سے جو طور ہے وہ معاملے کو بڑھا ہی رہا ہے؟ عباس صاحب، ایران اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف اپنی سروائیول کی جنگ نہیں ہے، اپنی بقا کی جنگ نہیں ہے۔ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنا انتقام ایک لحاظ سے کہا جائے تو لے رہا ہے، لیکن وہ اس خطے کے تمام عوام، انصاف پسند عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور بلکہ وہ دنیا کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے جو ایک نیا ڈاکٹرائن دیا ہے کہ نہ یہاں UN کی کوئی حیثیت ہے، نہ عالمی قوانین کی کوئی وقت ہے، نہ اس میں کوئی ایسا اصول اور ضابطہ ہے جس کی وجہ سے اقوام اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں گی، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا عملی مظاہرہ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن عملاً جو پوری ایک تجسیم ہوئی ہے وہ ٹرمپ نے کی ہے کہ نہ وہ کسی ملک، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن ہو، نہ اس کے مفادات کو دیکھتا ہے، نہ اس کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، نہ عالمی قوانین کی کوئی حیثیت ہے، نہ اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت ہے، نہ دوست اور دشمن کی تمیز ہے، اور اسرائیل کو اس نے اپنا ایک پراکسی بنا کے پوری دنیا پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ایران جو جنگ لڑ رہا ہے، یہاں ایک ڈیبیٹ اور ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی بناؤ، یا ایسے کر لیں، ایسے ہی صحیح، چلو ایسے بھی ہے تو، لیکن اس کو کوئی مزاحمت نہیں کہیں کسی طرف سے۔ یعنی اگر اس نے 70,000 فلسطینی بچے، بوڑھے، خواتین، جوان شہید کر دیے تو اقوام متحدہ نہیں روکنے والا، کوئی دوسرا ملک اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، مسلمان ملک 56-57 جو ہیں مل کر اس کا ہاتھ روکنے والے نہیں ہیں۔ اگر اس نے، اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ مغربی بینک بھی ہمارے ٹریٹری ہے، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
تو اس کے مقابلے میں ایک ملک ہے جو کھڑا ہوا ہے اور جس نے کہا ہے کہ نہیں، اور اس نے قربانی دی ہے، پہلے بھی جون میں بھی اس نے قربانی دی، اپنی شہادتیں پیش کی، اور اب بھی اس نے اپنے آیت اللہ کی، رہبر انقلاب کی یا ولایت فقیہ کی قربانی دی، اپنے آرمی چیف کی قربانی دی، وزیروں کی قربانی دی، سب کی دے دی، لیکن سر جو ہے وہ خم نہیں کیا، جھکا نہیں ہے، مانا نہیں ہے کہ مائٹ از رائٹ کے اصول کو اس نے مانا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے کرتے اگر شہادت پا جائے لیڈر ہمارا یا ہماری قیادت تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ نے دہرایا خود کو کہ سر کٹ گیا لیکن بیعت نہیں کی۔ ہاں، وہ بیعت نہیں کی، سر کٹ گیا ہے اور جھکا نہیں ہے، اور وہ دستار کے ساتھ ہی ملا ہے۔ ہاں، یہ جو ویژولز آئے وہ جو سر ہے نا وہ دستار کے ساتھ ملا ہے، دستار کے ساتھ ملا ہے۔ ہاں، تو یہ نہیں ہوا کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو $3 ٹریلین کی جو ہے تجارت آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں، آپ کی معیشت کو مضبوط کر لیتے ہیں، ایسی کوئی اس نے وہ نہیں کی۔ اب ایران کے پاس کیا آپشنز کیا ہیں؟ شہادت تو اس نے پہلی آپشن رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی شہید ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، حکومت نے بھی اور قوم نے بھی۔ دوسری جو آپشن ہے ان کے پاس وہ یہ ہے کہ جی وہ جتنا نقصان اسرائیل کو اور امریکہ کو پہنچا سکتے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق وہ پہنچائیں گے۔ اس کے بعد دنیا یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اپنے حق کے دفاع استعمال کیا اور اس میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ تیسری چیز ہے وہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے جی کہ بھئی یہ صرف ہم آخری مقام یا آخری ہدف، آخری ٹارگٹ نہیں ہے، اس کے بعد کس کس کی باری ہے وہ نیتن یاہو اعلان کر رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ اب چھپا ہوا نہیں ہے، وہ خیبر کی جنگ کا ذکر بھی کرتا ہے، اپنی جو متاع گمشدہ ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ عرب علاقوں کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بھی بناتا ہے، اور ترکی اور پاکستان کا ذکر بھی کرتا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے اس نے۔ اور امریکہ کا ٹرمپ جو ہے وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ وہ کہتا ہے اسرائیل جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب یہ اس وقت جو حملہ ہوا ہے، دیکھیں نا، ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم نے جون میں حملہ کر کے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی، اب وہ کبھی بھی ایٹمی قوت نہیں بن سکتا، ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہہ رہا ہے، آج جو اس نے خطاب کیا کہ اگر ہم یہ حملہ اب نہ کرتے تو 1 مہینے وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لیتا، ایٹمی قوت بن جاتا۔ بھئی اس کا مطلب اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، اس وقت نیو یارک ٹائم نے اور باقی امریکی میڈیا نے جو سٹوری شائع کی تھی کہ آپ کا حملہ ناکام رہے تو وہ درست تھے۔ تو آپ اس وقت قوم سے جھوٹ بول رہے تھے، اب جو اٹیک کیا آپ نے، بنکر بسٹر بم مارے آپ نے، سارا کچھ کیا، بمبار چلا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اگر بر وقت نہیں روکی جاتی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ امریکہ ایٹم بم چلا دے، کیونکہ جس پاگل پن کا شکار نظر آتا ہے امریکہ کا صدر، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل، تو عین ممکن ہے کہ وہ یہ بھی کر گزرے۔ تو یہ بھی اب سوچنے کی بات ہے عالم اسلام کے لیے، روس کے لیے، چین کے لیے۔ اب یہ طرح عالم اسلام کی طرح رکیے، ایک تو پتہ نہیں OIC کہاں ہے، عرب لیگ کہاں ہے، آئی ڈونٹ نو۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں، 14 ممالک ہیں جن کو ہٹ کیا ہے ایران نے واپس، اب اس میں سے جو تقریباً 10 کے قریب مسلم کنٹریز ہیں، اور وہ برادرلی ہیں، نیبرلی ہیں، ہر لحاظ سے ہیں، ایون ایک بڑی ریولری نہ بھی کہیں تو دوریاں بہت تھیں ایران میں، سعودی عرب میں، پچھلے 3-4 سالوں سے وہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ ایران کی یہ پالیسی کہ اس نے اٹھا کے جو دبئی ہے اس میں جو سول بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، آئل ریفائنری کو سعودی عرب کی نشانہ بنا دیا، کویت میں کر دیا، قطر میں کر دیا، یہ جو ہیں یہ پالیسی کیا ایران کی فیور میں ہے؟ کیا اس وقت واقعتاً سعودی عرب، دبئی، کویت، قطر، بحرین، امریکہ پہ دباؤ ڈال رہے ہوں گے کہ یہ روک دو؟ دیکھیں اس کے 3 آسپیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عرب ممالک کی اور ایران کے ساتھ ایک تاریخ ہے لڑائی جھگڑے کی، فسادات کی، اختلافات کی۔ دوسرا امریکن ایئر بیسز تو کچھ ممالک میں موجود ہیں، جی،
وہ اپنا ممکن ہے جو بیک ہے عقب ہے وہ محفوظ کر رہا ہو. نہیں وہ ایئر بیس اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کی سب سے بڑی ریفائنری کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں وہ تو پھر جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر جنگ جو ہے وہ ایک دھوکے کا نام ہے, دھوکہ ہے. اس میں پھر غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے کہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ جواب جو ہے ایران دے سکتا ہے کہ اس نے ان ممالک کو کیوں نشانہ بنایا, لیکن یہ بات تو وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ جی اب ہم جہاں جہاں مفادات ہوں گے امریکہ کے ان کو نشانہ بنائیں گے. تو اب یہ ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے, مسلمانوں کے بھی سوچنے کی بات ہے, ان عرب ممالک کے کہ آج امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے, یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہے, قطر کے ساتھ کھڑا ہے. تو ان ممالک کو امریکہ کا ساتھ دے کے امریکہ کی معیشت کو مضبوط کر کے اپنے بیسز ان کو حوالے کر کے کیا فائدہ ہوا ہے, یہ بھی تو ایک پہلو ہے. یہ بھی ارشاد صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان ممالک نے جواب دینا شروع کر دیا تو پھر جنگ کی کا جو سکیل ہے وہ کدھر کو جائے گا, کس طرح بڑھے گا, یہ کس طرح بڑھے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بریک کے بعد ہمیں فارمر عرب نیوز کے ڈاکٹر خالد المعینہ وہ جوائن کریں گے, ان سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارمر ایڈیٹر عرب نیوز اور پولیٹیکل اور انٹرنیشنل افیئرز پہ کمنٹیٹر اینالسٹ ڈاکٹر خالد المعینہ صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ اگین ایسے وقت میں ہوا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے, اور شدید یہ تھی کہ اس سے پچھلی رات مسودے پہ دونوں فریقین بڑے قریب پہنچ چکے تھے. کیا اس سے مراد یہی ہے کہ امریکہ کا ہدف پہلے دن سے ہی سپریم لیڈر کو, ان کی کیبنٹ کو, ان کے قریب لوگوں کو نشانہ بنانا تھا, اور امن امریکہ اور اسرائیل کا پرپس ہی نہیں تھا, یا ان کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا کہ انہوں نے یہی کرنا تھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقاصد حاصل ہونے؟ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا. یہ پہلے سے اٹیک پلان ہوا. آپ جانتے ہیں کہ گلف سٹیٹس نے پہلے زمانے سے ان کو کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں ایریا میں. شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی یہ کہا, سعودی فارن منسٹر نے بھی ملے, پھر آپ ان کے نیگوسیشنز ہو رہے تھے, اور عمان میڈیٹر تھا, اور جے ڈی وینس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی 8 دن کے پہلے. تو انہوں نے یہ پری میڈیٹیٹڈ اٹیک جو کیا, ان کی پرپس یہ ہے کہ پوری گلف اکانومیز کو بھی ڈسٹروائے کرے, اور جو تقدم ہو رہا ہے اس کو نتنیاہو پلان میں ٹو کیپ دا گلف اسٹیٹس آلویز ان ٹرموائل اور ٹینشن میں, کیونکہ ضرورت نہیں تھی اٹیک کرنے کے لیے. اس میں کس کا فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اعلیٰ عہدیداروں کو, اعلیٰ سرکاری شخصیات کو نشانہ بنایا آیت اللہ خامنہئی سماعت, یہ ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے. تو ہم یہ اب توقع کریں کہ اب آئندہ, پہلے جو جنگ کے اخلاقیات میں تھا کہ جی سربراہان مملکت کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا تاکہ مذاکرات کا راستہ کھلا رہے, تو اب یہ روایت ختم ہوگی. آئندہ کسی کو بھی امریکہ یا اسرائیل چاہے تو نشانہ بنا سکتا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. یہ تو نیا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ زمانے سے ہوا. سلواڈور ایلینڈے, اور پھر آپ کے ویتنام کے پریزیڈنٹ, اس کے بعد کتنے ادر پریزیڈنٹس کو انہوں نے قتل عام کیا. دے ٹک آؤٹ ادر پیپلز whether it was صدام اور قذافی. تو یہ ان کی موڈس آپرینڈی, یہ ان کا پلان ہے and it is continuing. لیکن آج کل اسرائیلی اوپنلی, brazenly, without any shame or fear, کوئی خوف نہیں ہے, نہ خدا کا خوف نہ پبلک کا خوف, یہ سب کر رہے ہیں and it will continue to go ahead. تو یہ نیا پلان نہیں ہے. آپ یہ نیا پلان نہیں ہے. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی کسی اسلامی مملکت پر حملہ ہوتا تھا تو او آئی سی فعال ہوتی تھی, کم از کم بیانات جاری ہوتے تھے, کوئی اجلاس ہو جایا کرتا تھا. اب بالکل خاموشی ہے او آئی سی کے محاذ پر. تو کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ جی امریکہ جو کرے او آئی سی کم از کم اس میں نہیں بولے گی, یا او آئی سی عملاً ختم ہو چکی ہے؟ اور عرب لیگ بھی کیا کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ذرا بتا دیں. یہ جو ڈرامے جو ہو رہے ہیں دے آر سو فاسٹ, نہ عرب لیگ نہ او آئی سی نے کچھ کر سکتے ہیں. اٹ از ہائی ٹائم دیٹ سم تھنگ بی ڈن. میں سوچ رہا, یہ میرے خیال میں ہے کہ یہ ڈرامہ جب ختم ہوگا تو یہ نیو اسٹرکچرز اور نیو بلاکس آئیں گے,
نیو آرگنائزیشنز آئیں گے, بیکاز دیز آرگنائزیشنز یہ کیا کیسے کر سکتے ہیں, صرف یہ کنڈمنیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی آر سوری, وی ہوپ that things will happen. یہ تو سنتے نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں جیسے, اور آن دا ادر ہینڈ ٹرمپ, بیکاز آپ جانتے ہیں اس کے اتنے پریشرز ہیں, لیگل ایشوز ہیں, ایپسٹائن کیس ہیں, امریکہ میں لوگ اس کے خلاف تھے. تو the best solution to domestic problems is to create a war, ایک جنگ کرا دو. تو اب سب پوری میڈیا, پورے لا میکرز, پورے سوسائٹی, سوشل ورکرز یہ فوکس کر رہے ہیں جنگ پر, اور سب ان کو سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں, مے بی 30-40% سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی نہ یونائٹڈ نیشنز, نہ OIC, نہ عرب لیگ, نہ آپ کے EU, نور آرگنائزیشن آف افریقن یونین, کسی نے کچھ نہیں کہا, بیکاز سچویشن اتنی فاسٹ چینج ہو رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن اٹ ہیز ٹو اسٹاپ, یہ ختم ہوگا میرے خیال میں. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ایران نے جو حملے تھے امریکہ پر, وہ اب امریکن بیسز پر جو عرب کنٹریز میں ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے عرب کنٹریز اور ایران کے درمیان بھی اختلافات ابھر رہے ہیں. تو کیا اس کا کوئی جواز تھا ان امریکن بیسز جو عرب کنٹریز میں ہیں, گلف کنٹریز میں ہیں؟ نہیں, ایک تو امریکن بیسز اگر آپ سعودی عربیہ میں دیکھیں گے تو وہاں نہیں ہے, یہ پرانی ایئر بیس تھی جو ڈیورنگ دا گلف وار. عیدید ایئر بیس قطر میں اور نیول شپنگ کے لیے جو بحرین میں تھے, لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن جو دوسرے اٹیکس انفارچونیٹلی ایران نے کیا ہے, یہ آپ کے راس تنورہ آئل فیلڈز کے پاس ریاض میں, اور ایون دبئی, آئی ڈونٹ تھنک سو دیر اینی ریزن, کیونکہ آپ اور یہ آگ کے اوپر آپ تیل ڈال رہے ہیں اور جلا رہے ہیں. حالانکہ دے کوڈ ہیو یوز دا اپارچونیٹلی ڈائریکٹ نیگوسیشن, اور گلف اسٹیٹ سے یہ کہیں کہ آپ امریکہ کو پر زور ڈالیں, واٹ ایور زور یو ہیو, کہ یہ بند کریں. لیکن آپ جب بم پھینکتے ہیں یہاں ریاض میں یا دمام میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان رسپونڈ جو سعودی عرب ہو, UAE ہو, قطر ہو, دیگر جو مسلم ممالک ہیں, گلف کنٹریز ہیں, انہوں نے ایران کو اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا, جواب نہیں دیا. کیا یہ جو ریسٹرین پالیسی ہے اس کے پیچھے کوئی ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے؟ اور ایران جس طرح چاہتا ہے کہ یہ ملک امریکہ پہ دباؤ ڈالیں جنگ بندی کے لیے, تو کیا یہ ملک کوششیں کر رہے ہیں, امریکہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اور اسرائیل یہ حرکتیں اب روک دیں؟ اسرائیل کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا, بس امریکنز آئی ایم شیور بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیسی جا رہی ہے. اور بلیو می, یعنی جو سعودی عرب فار دیم ٹو اٹیک اے مسلم کنٹری یا ٹو ریٹیلیٹ, اٹیک کی بات نہیں کر رہا ہوں, دے ول ناٹ لائک ٹو ڈو اٹ, کیونکہ ہماری پالیسی ہے پیس اینڈ بردرہڈ کی, ہم بلاد الحرمین ہیں. لیکن پیشنس بھی ہوتا ہے نا, انسان کا صبر بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بیہائنڈ دا سینز پالیسیز اور بیہائنڈ دا سینز نیگوشیشنز اور ٹاکس آر اسٹل گوئنگ آن, کیونکہ ہر چیز سامنے نہیں آتی ایکسیپٹ آفٹر 1 or 2 days. صحیح. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ کیا کیسے دیکھ رہے ہیں گلف کنٹریز اس کو, سعودی عرب اس پہ کیا رائے رکھتا ہے؟ یعنی جو میڈیا اور یہ سب لوگ یہاں, کل میں میری بات چیت ہو رہی تھی لوگوں کے ساتھ, یہ سوچنے کہ یہ لوگ نے آرٹیفیشل یہ بنایا ہے ٹو کریٹ کیوس, اور پاکستان کو ان کا فوکس افغانستان میں کریں. اس کے بارے جیسے آپ جانتے ہیں موڈی ہیڈ گون ٹو اسرائیل, انہوں نے آئرن ڈوم کا کانٹریکٹ کرایا, آرمز ڈیل کرایا, اور فار دا فرسٹ ٹائم اسرائیل نے جو ٹیکنالوجی ان کو دیا کسی کو بھی نہیں دیا. تو میرے خیال میں یہ آل از کنیکٹڈ, لیکن ہم کنسپیریسی تھیوریز میں نہیں مانتے ہیں. آئی ڈو بلیو یہ اٹ ہیز بین, جیسے کہتے ہیں کوئی آپ پن سے آپ کو چوٹتا ہے, بس آئی تھنک اٹ ول اسٹاپ اگر ڈپلومیسی ول گو اہیڈ, اور GCC ممالک کوشش کریں تھے اس ایریا کو کام کرنے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, یہ بتائیے آپ نے مودی کا ذکر کیا ہے, مودی کا تل ابیب کا دورہ نیتن یاہو سے قربتیں تو پہلے ہی تھیں, اور لیکن مودی کی قربتیں افغانستان کے ساتھ, کابل اور دہلی کا قریب آنا, دہلی کا پھر تل ابیب تک یہ قربتیں,
تو یہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی کوئی ان کی کوآپریشن شامل ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں یس، یہ گریٹر اسرائیل جو بھی عرب کہتا ہے از ناٹ دیر، وہ پاگل ہے. گریٹر اسرائیل از اے فیکٹ. they are trying to do it. انشاءاللہ it will not happen کہ لوگ اس تیار یا اس کرنٹ کو روک دیں گے. لیکن ٹو انوالو، آپ ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیے جو پاکستان کو انہوں نے انوالو کیا، وہاں کے لیڈرز ریبائز نے، کہ ہم پاکستان، نیکسٹ از پاکستان، پھر اس کے بعد ٹرکی، اور پھر یہ جو ٹائمنگ ہے مودی کی 2 دن کے پہلے، جیسے میں نے کہا آپ کو، میں یہ کنسپریسی تھیوریز کے پر نہیں سوچتا ہوں، بٹ جانے پر آئرن ڈوم کے انہوں نے $8.6 بلین کا کانٹریکٹ کیا. انڈین میڈیا بڑے ناچ رہے ہیں، ہلے مچا رہے ہیں کہ اسرائیل ہمارے دوست ہیں، جے اسرائیل، جے ہند. اپارٹ فرام آل دس، it is a threat to the Gulf states. یہ جو ان کی میٹنگ ہے، یہ threat to the Arab states, threat to Pakistan, to Afghanistan and all. اور اس کے لیے ہم prepared ہونے چاہیے. پہلے سے ہم دیکھیں گے کہ everything is bound to change. ان کو معلوم ہے کہ ان کی سپورٹ 60% کم ہو گئی امریکہ میں. میں عام بات کر رہا ہوں، پبلک، اکیڈیمیا، بزنس میں، یہ ینگر پیپل انڈر 45. تو انہوں نے کہا ایک نیا ایریا دیکھوں گا جو ہم سے کچھ نہیں مانگیں گے. تو ان کے جو نیا فیلڈ آف آپریشن ہے وہ انڈیا ہے. تو بھارت کے ساتھ یہ فل سپیڈ سے کر رہے ہیں. یہ کشمیر میں یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ بلٹ، یہ ایئر گن سے بچوں کے آنکھ مارنا، پھر بلڈوزنگ جو شروع کیا ہے مسلم میجورٹی ایریاز میں، یو پی میں اور ادر ایریاز، دیز آر آل اسرائیلی ٹیرر ٹیکٹکس. اور یہ ٹیرر ٹیکٹکس آج کل ریپلیکیٹ ہو کر اور ہندوستان میں ہو رہے ہیں، سمجھے؟ تو دس از ناٹ اے ایزی تھنگ. تو پاکستان اور ڈاکٹر صاحب، انڈیا کی اکانومی کو مضبوط کرنے میں ہمارے مسلم کنٹریز کا بھی ایک کردار ہے، خواہ وہ ایران ہو، خواہ وہ عرب کنٹریز ہوں. تجارت کا ہجوم بڑھتا چلا گیا. کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ جس طرح اسرائیل پورے عالم اسلام اور عالم عرب کے لیے ایک خطرہ ہے، اسی طرح کہ مہابھارت کے عزائم انڈیا کے بھی ہیں. تو کیا اب بات سمجھ آ گئی ہے جب یہ نیکسس سامنے آیا ہے کہ جی واقعی انڈیا اور اسرائیل ایک ہیں، اور ہمیں اب سوچنا چاہیے اپنے پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو اپنے مفادات کا، اجتماعی مفادات کی سوچ اپنانی چاہیے؟ بالکل، کیونکہ یہ جو ایکشنز ہوئے ہیں مودی کے ویری سڈن. اب جب آپ بات کرتے ہیں جو mid 40s میں جو سعودیز اور گلف پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ نہرو کہ نان الائنڈ. انڈیا واز دی اونلی کنٹری that opposed the partition of Palestine. آپ نے مسز اندرا گاندھی اور مرحوم یاسر عرفات کے دوستی تھی، یہ تھا. سڈنلی 2 سال میں پورے لینڈسکیپ چینج ہوا. It has changed completely. جو even the top analysts جو ہے وہ اب تک کوئی نئے سولوشن نہیں لا سکتے ہیں. But now writing is on the wall. سب کو معلوم ہے. So ہم کو one step we have to go back اور دیکھیں گے what to do. اگر ہم آپ کے ساتھ 29% to 33% انڈیا کی ورلڈ ٹریڈ از گلف کنٹریز. آؤ، آپ ہمارے ساتھ چاہتے ہیں تو پلیز ہیلپ اس، سپورٹ اس ان دا UN. ڈونٹ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن ہندوستان میں جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں اتنے اسٹرانگ ہوئے تو وہ کسی کی بات نہیں کرتے ہیں. بٹ منی ٹاکس، سمجھے؟ گڈ اکنامکس میکس گڈ پالیٹکس. تو اگر یہاں ہم ری آرگنائز کر کے واپس ہم کر کے ان کو دیکھیں گے اور ان کو ایک میسج، ویری رائٹ فل میسج بھجوا دیں کہ وی ول ناٹ ہیو دس. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن، یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے بطور جرنلسٹ بتائیے، ایسی خبریں لگانے سے اور ان حالات میں جب اتنے انٹینس صورتحال ہے تو ایسی خبریں لگانے کا پرپس کیا ہے؟ آپ میرے سے اچھا جانتے ہیں. پرپس از ٹو کریٹ کنفیوژن، ڈسینشن، اور ہم ایوری ون اپنا جوتا لے کے دوسرے کو مارے گا. آئی ایم بینگ ویری فرینک. آئی ڈو ناٹ بلیو، میں نے یہ نیوز پڑھا ہے اور میں نے آفیسرس کو بھی بتایا، امپاسبل کہ، اور یہ انہوں نے کہا کہ 4 وٹنسز ہیں. کون ہیں یہ 4 وٹنسز؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک سو. فرام بیفور، جیسے آپ جانتے ہیں جتنی تقارب
ایران کی اور سعودی عرب کی بنی ڈیورنگ دا ٹائم آف شہزادہ محمد بن سلمان. ایمبیسیز کھولے, منسٹر آف ڈیفنس گئے, لوگ آ رہے ہیں, ٹریڈ چل رہا ہے. سو وائی اٹیک ایران وین یو نو کہ ہمارا خود کا نقصان ہوگا. ابھی جو ہو رہا ہے سب نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کا, انڈیا کا, امریکہ کا؟ نو, ہمارا نقصان ہو رہا ہے, پورے ایریا کا نقصان ہو رہا ہے. اکنامک گروتھ ول سلو, اگر 8% ہے تو 4 بن جائے گی, گاڈ فوربڈ. So this is very important. So یہ جو سب رپورٹس بنا رہے ہیں, I do not believe, ایک زمانے میں ہم لوگ سوچتے تھے BBC, CNN, Deutsche Welle, Voice of America, PBS, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, and they are now being controlled and manipulated by یہ Zionist corporate philosophy. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد المعینہ, فارمر ایڈیٹر عرب نیوز, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, جو افغانستان سے متعلق پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی کارروائیاں جاری ہیں, جو آج کی تازہ ترین اعداد و شمار ہیں, وزیر اطلاعات صاحب نے جو ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق 435 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں افغانستان میں, 630 زخمی ہیں, 188 چیک پوسٹیں ہم نے تباہ کر دی ہیں, 31 پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, 188 ٹینکس اور دیگر گاڑیاں ہم نے ان کی کیپچر کی ہیں, اور 51 لوکیشن پہ پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے. یہ آج کے جو فیکٹس ہیں. دیٹ مینس کہ جو ایران اور امریکہ اسرائیل کے معاملات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی کارروائی ہے یہ بھی چلتی رہی ہے. امپورٹنٹ نقطہ ارشاد صاحب یہ ہے کہ اب اس کے بعد واٹ نیکسٹ, کہ حالات تو انٹینس ہیں. دیکھیں, اب بھی وقت ہے افغان رجیم کو, افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کا جو پاکستان اور افغانستان کا تنازع ہے اس کا فائدہ کس کو ہے. آپ اسلام کے نام لیوا ہیں, اسلامی ریاست یا امارت آپ نے قائم کی ہوئی ہے, اور فائدہ آپ بھارت کو پہنچا رہے ہیں یا اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں یا امریکہ, کیونکہ افغانستان کمزور ہو, پاکستان کمزور ہو, ایران کمزور ہو, سعودی عرب کمزور ہو, اس کے بینیفیشری 3 ہیں, امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور بھارت ہے. تو آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ جس وقت آپ نے پاکستان نے کارروائی کی ان کیمپوں پر جہاں سے دہشت گرد پاکستان کا رخ کرتے ہیں, آپ نے پاکستان کی چوکیوں پر حملہ کیا, اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ 300 جہاز اور بحری بیڑے اس خطے میں آ چکے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے, جمہوری اسلامی ایران پر حملہ کرنے کے لیے. جب آپ جنگ چھیڑیں گے پاکستان کے ساتھ تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کے پاس صرف جواب کے لیے یہ جواز نہیں تھا کہ ہم پر حملہ ہوا ہے, بلکہ میرا خیال ہے, میں اندازہ لگا سکتا ہوں, کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, کہ پاکستان کو یہ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا بھی اس موقع پر کوئی شرارت کر سکتا ہے, تو ہمیں اپنا عقب جو ہے اپنی بیک محفوظ کرنی چاہیے. یہ میرا اندازہ ہے, تاکہ اگر کوئی شرارت ادھر سے ہو تو ہمیں پیچھے سے کوئی خطرہ موجود نہ ہو, دہشت گردوں کی شکل میں, دہشت گردی کی شکل میں. تو اس لیے اب بھی وقت ہے کہ سعودی عرب کی بات مانیں, قطر کی بات مانیں, جس کی آپ نے ماننی ہے, انڈیا کی مان لیں. انڈیا بھی تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ انڈیا نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی. تو اس لیے صلح کی طرف آئیں, پاکستان سے مذاکرات کریں, اور پاکستان کے جو جائز تحفظات ہیں آپ ان کو دور کریں. جی بالکل درست بات ہے. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے جوائن کیا ہے, ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں, ایکس پروونشل منسٹر ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم افغانستان کے بارے بات کر رہے تھے. ایک جانب اب پڑوس میں ایران میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. افغانستان کا جو معاملہ ہے, آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک پورا ٹریک ریکارڈ بتایا کہ کس جگہ پہ کس لیول پہ جا کے افغانستان کے عبوری وزیر اعظم کو انگیج کیا گیا, باقی لوگوں کو کیا گیا, چین کی مدد لی گئی, مسلم کنٹریز کی مدد لی گئی. جو پاکستان کو اب یہ کاؤنٹر ٹیررزم کارروائی کرنی پڑی ہے, یہ لاسٹ ریزورٹ تھا. فارن منسٹر نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. افغانستان اگر اب بھی کسی بات پہ بریگیڈیئر صاحب کنونس نہیں ہوتا, یا اس کارروائی کے بعد بھی افغانستان جو ہے وہ جس طرح ابھی ہنود و یہود کا جو نیکسس ہے اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے, تو پھر پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بڑی کلیئر بات دیکھ لیں, یہ ایک بہت پری پلانڈ آپریشن یہ کیا گیا پاکستان کے خلاف آپریشن.
نریندر مودی آپ کو یاد ہے 25 تاریخ کو یہ گیا ہے اسرائیل میں، وہاں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہے اور نیتنیاہو نے اس کو بتایا کہ وی آر گوئنگ ٹو اٹیک ایران، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آرم فورسز کو آپ انگیج کر لیں تاکہ وہ ایران کو سپورٹ نہ کر سکے. اور اس وجہ سے یہ جو اب سیکنڈ یہ کہ اب انڈیا کے لیے شرم کا مقابلے کہ چھوٹا سا اسرائیل ہے، وہ انڈیا اس کی پراکسی بن گئی اس کے اندر پاکستان کے خلاف. اور سیکنڈ جو ان کی پراکسی ہے وہ ہے یہ افغان طالبان رجیم جو ویسٹ میں اندر بنی ہے. اور یہ بڑا پلان کر کے 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو انہوں نے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کیا. ان دنوں کے پاکستان رسپونڈ ہم کبھی بھی اپنی جو بھی ہماری سرحدوں کی طرف آئے گا ہم اس کو بڑا بری طرح سے پیش آئیں گے. اور انہوں نے پاکستان آرم فورسز کو ادھر انگیج کیا اور 28 کی صبح کو نریندر مودی 27 کو واپس چلا گیا اور 28 کو امریکہ نے اور اسرائیل نے وہاں پر ایران پہ اٹیک کر دیا. یہ ان کا نیکسس ہے اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کیونکہ بہت کھلم کھلا ایران کو سپورٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹیکلی مورلی، اگر آپ نے دیکھا تو ہم ہر لحاظ سے ان کو کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹریٹجیکلی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا نیبر ہے. ہمارے دونوں کی جو سیکورٹی ہے نا وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے ایک دوسرے کو. ایران سیکیور ہے تو پاکستان بھی سیکیور ہے. اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے کہ 2 ٹارگیٹس ہیں اس کے لیے، ایک ایران اور اس کے بعد پاکستان. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو انہوں نے بڑا پلان کر کے اٹیک کیا ہے اور یہ پلان کیا اور دے نو کہ پاکستان کی کیا کیپیبلٹی. اگر انڈیا کی اتنی بڑی فوج کو اور اس کی ایئر فورس کو ہم 2 دن کے اندر شکست فاش دے سکتے ہیں، اس کا منہ کالا کر سکتے ہیں، دنیا میں بے عزتی کر سکتے ہیں. فیلڈ مارشل ریاض منیر جو چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہیں انہوں نے جس طرح پلان کیا، پلان کو ایگزیکیوٹ کیا، پوری قوم کو یکجا کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ واٹ از پاکستان اور کیا پاکستانی مسلح افواج ہے. اس کے بعد ہمارا اسٹیچر دنیا میں ہائی ہو گیا. اور آپ دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ امریکہ پریشان ہے، کہتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم انڈیا کو یوز کریں گے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، تو یہ تو پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکتے، چھوٹا ملک ہے. تو اس وجہ سے اب انہوں نے یہی ابھی بھی انگیجمنٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ادھر امبرائل کر کے رکھیں، انگیج کر کے رکھیں جب تک ایران کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا ایسٹ میں اسرائیل نواز حکومت ہمارے بالکل بلوچستان سیستان پروونس کے ساتھ آ گئی ایران میں، اور ادھر ویسٹ میں آ گیا یہ افغان طالبان اور اس کے ساتھ یہ فوجی. کتنا خطرناک لیگل کمبینیشن یہ بنتا ہے پاکستان کو انسرکل کرنے کے لیے. تو لیکن دے نو کہ پاکستان ایک بہت مضبوط نیوکلیئر، نمبر 2 ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں ماڈرن، انڈیا کے ایک انچ ہم نے پکڑا کور کیا. انڈیا یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ کے نیوکلیئر کے پاکستان کے آپ کے اوپر استعمال ہوں گے، آپ کو سب سے خطرہ پاکستان تھے. جبکہ ہم نے بارہا امریکنس کو بھی کہا ہے، ہم نے کنوے بھی کیا ہے کہ ہماری آل نیوکلیئر ایسٹس، ہماری میزائل رینج، ایوری تھنگ از انڈیا اسپیسیفک. ہمیں اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ان سے ایک نظریاتی اختلاف ہے، 2 نیشن اسٹیٹ جو قائد اعظم محمد جناح کا تھا وہی ہمارا ہے، اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ تل ابیب جانا، اس کے بعد اس طرح پاکستان کے خلاف یہ سلسلہ افغانستان کے راستے سے شروع ہو جانا، تو اب تو پھر اسرائیل پرابلم کریٹ کر رہا ہے نا. اسرائیل کو تو ہم سے مسئلہ ہے، پھر دیٹ مینس 100% مسئلہ ہے تو وہ صرف مذمتی قراردادوں سے ہی تو حل نہیں ہوگا. دیکھیں اس کے لیے پاکستان از فلی پریپیئرڈ. دیکھیں ہم اسرائیل یہ ایران کو ہم میٹیریل اس سے سپورٹ نہیں کرتے. ادھر امریکہ آ رہا ہے، اسرائیل آ رہا ہے، امریکہ سے ہمارا تعلق، وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپائل دیٹ آلسو. اور ایران از اے ویری ریزیلینٹ قوم. آپ کو میں بتاؤں یہ غلط فہمی میں نہ وہاں پر رجیم چینج کر سکیں گے یہ، اور جو انہوں نے اپنے میزائل سے نا ہائپرسونک میزائل سے جو اسرائیل کا حال کرنا نا کر رہے ہیں، یہ خبروں میں نہیں ڈال رہے. ان کے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا. سول پاپولیشن ان کی بہت سینسٹیو ہے یہ کیجوٹیز کے، ان کے ملٹری سوشل میں ہٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو مڈل ایسٹ میں جو جا رہا ہے، آئی تھاٹ کہ بیسیکلی ایران کو سوچنا چاہیے کہ یہ مڈل ایسٹ کنٹریز کو
ابھی وہ اس کے لیے کافی کام کر رہے تھے, بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے تھے. برگیہ صاحب, آپ ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں, آپ فوج میں رہے ہیں, کہ جو فوجی دانش ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کیا ایران, ظاہر ہے امریکہ کو شکست دینا یا امریکہ کا مقابلہ کرنا تو شاید آسان نہ ہو, لیکن کیا اسرائیل کو ملیمیٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے ایران؟ اور کیا وہ جو اس نے صلاحیت بڑھا لی ہے کہ جس ملک پر حملہ چاہے کرے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس کو روک سکتا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ بھی رکے اور پیچھے ہٹے؟ دیکھیں, یہ آپ کو میں بتاؤں, ان کی بڑی مس کیلکولیشن ہے. ایک, ایران کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کرنا. نمبر 2 کہ ہم رجیم چینج کریں گے. بڑے عوام سے پیچھے جو انہوں نے انتشار پھیلایا تھا, اس کانٹیسٹ میں ابھی رضا شاہ پہلوی کا بیٹا بھی بڑا تیار بیٹھا ہوا نعرے لگا رہا ہے کہ جب میں آؤں گا آتے ہی میں اسرائیل کو ریکگنائز کر لوں گا. ناٹ ریلائزنگ کہ افغان وہاں کے جو ایرانی لوگ ہیں نا وہ بڑے ریزیلینٹ ہیں, بڑے کامپرسٹ ہیں. وہ کبھی بھی فوراً جو ہے نا فورسز امریکہ اسرائیل ان کو نہیں ان کی مرضی کی حکومت آنے دیں گے. اپوزیشن ہے وہاں پر, وہ اپوزیشن آئے گی تو وہ انٹرنل اس طریقے سے آئے گی کہ ملک چینج کرتے ہیں, جب بھی کریں گے الیکشن ہوں گے, دیٹ از اے ٹائم. ناٹ لائک دس. ابھی پوری قوم اکٹھی ہے. جب انہوں نے ان کے رہبر جو معظم ہیں, جو خامنئی صاحب کو جو شہید کیا ہے, وہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. جو لوگ خلاف تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے. اور پھر ایک ایران کی بہت بڑی ایک سیکورٹی لیپس ہے کہ جب جون میں ہوا تھا تو آپ کے سامنے انہوں نے آپ کے سارے سائنٹسٹ, آپ کے کمانڈر مار دیے تھے. آپ نے پھر پہلے ہی دن آپ وداؤٹ اینی پریکاشن آپ نے کوئی بندوبست کیا ہے, نہ بنکر میں گئے ہیں, آپ کانفرنس 40 لوگوں کے سارے کمانڈ پوری آپ کی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ نے سب کو مروا دیا. دس از ویری سیریس. بڑا مرال. یہ جو آپ نے میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ کیا یہ اہلیت صلاحیت ایران کے اندر ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر اسرائیل کو مجبور کر دے؟ اور شاہ صاحب میرے خیال میں دیکھیں اس کی آئی ووڈ سے کہ کیپیبلٹی ہے کہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کتنا وائلنٹلی آتا ہے اور وہ آ کے ان کے میزائل سائٹ کو تباہ کرتا ہے. اور دیکھیں امریکہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا ایران, لیکن انہوں نے اپنا ارینجمنٹ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ, میں بھی یہی ٹی وی بار بار کہہ رہا ہوں, ان کو ایران کو چاہیے صرف کانسنٹریٹ ایک جگہ پہ کرے, اسرائیل کے ایریا چھوٹا سا اسرائیل ہے. اگر 50 ماریں گے 20 میزائل گریں گے بہت نقصان ہوگا. پھر ماریں ان کے اوپر, ان کا اتنا نقصان کر دے کہ پبلک کھڑی ہو جائے نیتنیاہو کے خلاف. دیٹ از دا اونلی سروائیول. لاسٹ ٹائم انہوں نے نقصان کیا تو اسرائیل امریکہ تھا جی اب سیز فائر کر لیں, اور یہی اگر یہ صرف کانسنٹریٹ کریں. یہ بتائیے نہیں, لیکن اب ایران نے جو گلف کنٹریز کو نشانہ بنایا ہے, ظاہر بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو جو امریکن بیسز ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان ممالک سے تو ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں. تو یہ ایک خود کنفیوز نہیں کر دیا اپنی حمایتیوں کو اور خود اپنی طاقت کو تقسیم نہیں کر دیا اس نے؟ اس طرح سے میں بہت دن سے یہ آپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, فوکس کریں آپ اپنے مڈل ایسٹ کنٹریز کو. چاہے آپ اسرائیل کی اگر امریکہ کے ایسٹس کو آپ تھوڑا بھی نقصان پہنچا بھی رہے, امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ فل مائٹ سے آتا رہے گا. فرق کہاں پڑے گا جب آپ اسرائیل کو نقصان پہنچاتے ہیں ٹو این ایکسٹینڈ کہ اتنا کیجویلٹی ڈیمیج ہو, انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو, کمیونٹی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو, کہ اسرائیل کہے جی یہ امریکہ کے سامنے جی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, ہماری فی الحال فار دا ٹائم سیز فائر کرا دیں. اور پھر یہی عرب ممالک آپ کو سب سپورٹ کر رہے تھے, وہ بیک ڈور سے بڑا انہوں نے روکا ہے امریکہ کو. انہوں نے اپنی ایئر اسپیس منع کی ہے, صرف جارڈن نے الاؤ کیا ہے, جارڈن کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ایمریٹس والے بھی ان کے ساتھ ملے اس لیے ان کی طرف جا رہا ہے. باقی قطر پہ, سعودی عرب پہ, ان جگہوں میں بالکل نہیں جانا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ہے. نقصان آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ اپنے مڈل ایسٹ کمپنی سے جب اگر فیچر ہو بھی جاتی ہے تو آئندہ کے لیے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے, جو کہ بڑی مشکل ہے چائنا میں. برگر صاحب یہ بتائیے بطور ایکسپرٹ بتائیے, ظاہر آپ کی فیلڈ رہی ہے, یہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو ٹارگٹ کرنا انکلوڈنگ 48 لوگ اور, جس میں ان کے چیف آف سٹاف بھی, جس میں پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی, ان کے اہل و عیال بھی, اور کلیدی لوگ تقریباً ساری وہ جو باڈی جو ملک کو چلا رہی تھی اس کو 30 میزائل مار کے اڑا دیتے ہیں یہ اسرائیلی اور امریکنز.
کویسچن از دیٹ کہ بہت زیادہ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو انٹرنل انٹیلیجنس سسٹم ہے ایران کا اس میں کافی ویکنیسز ہیں، جو ٹریٹر امپیکٹ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ وہاں پہ ہیں، اور سب سے زیادہ یہ بتائیے کہ یہ کیا بحری بیڑا اتنے دنوں سے جو لنگر انداز ہے وہاں، وہ اسی انتظار میں تھا کہ یہ سارے کب اکٹھے ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے اور انفارمیشن ان کو ریئل ٹائم جا رہی تھی؟ دیکھیں بالکل جا رہی تھی، اور ایک تقریباً مذاکرات فائنل ہو چکے تھے، ڈرافٹ تیار ہو چکا تھا، اور ایران ایگری ہو گیا تھا کہ یورینیم جو ہے نا، انریچمنٹ اور یورینیم وہ 0% نہیں کریں گے، اور انٹرنیشنل اٹامک کمیشن اور امریکن ٹیم بے شک آ کے جتنی انسپیکشن کرنی کر لیں، دے ول ناٹ گو فار نیوکلیئر کیپیبلٹی. لیکن میرے خیال میں جہاں ان کو پتہ چلا کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ اور آیت اللہ خامنئی واز بگیسٹ ٹارگیٹ، انہوں نے سب چھوڑ کے اور وہاں یومان کے بالکل یہ سارا فائنل ہوا تھا، انہوں نے جا کے پوری ایلیٹ اڑا دی. کتنی بڑی سیکورٹی لیبس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. پہلے اس پہ آپ کو یاد ہو، اس پہ ہانیہ کو انڈیا حماس کے یہاں مارا گیا، آپ کے سائنٹسٹ آپ کے کمانڈر مار دیے یہ 6 مہینے پہلے جون میں. آپ کو کم از کم یہ تو ان کے پریزیڈنٹ کا جو ایکس پریزیڈنٹ کی جو ایسا ہے وہ یہ کہ انتہا سے بڑا سیکورٹی ہے. آپ ان کو ڈھونڈیں، آپ کی ہائیسٹ سیکورٹی لیول ہونا چاہیے. جن کے نزدیک جو ہیں لوگ، ان کو آپ اتنا سیکورٹی کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہوگی دے آر 100% لائل. اور انہیں میں یہ غدار بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے، ایک صرف چپ لگانا ہے اس جگہ پر اور وہ پورا سگنل چلاتا ہے جہاز کو، وہ آ کے اٹیک کر دیتے. جی ٹھیک، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.